دیں گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے یہ جواب کیسے ملے، تجھے یہ جواب کیسے ملے؟ تو وہ کیا کہیں گا؟ جو بخاری اور مسند احمد میں یہ روایت کے الفاظ ہیں، ما یدریک، وہ پوچھیں گے تجھے کیسے جواب ملے ان تینوں سوالات کے؟ وہ جواب دیں گا کہ میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ، اور میں اس پر ایمان لایا تھا، وصدقت، اور اس کی تصدیق میں نے کی تھی۔ تو تین سوال جو قبر میں ہونے والے، ان کے جواب کیسے ملیں گے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے۔ تو گویا اگر تین سوال یہ سوالیہ پرچہ ہے، ایگزام ہے، تو اس ایگزام کا سلیبس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ قرآن پڑھا تھا تو تین سوال کے جواب دے پائیں گا، یاد رکھیے۔ یہ چوتھا سوال ہے جو خبر میں ہونے والا ہے، ویسے سوال کی شکل میں نہیں ہوں گا، لیکن تین کا جو جواب دے دیں گے ان سے پوچھوں گی۔ اچھا، اب جب اس انسان سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، کیوں جواب نہیں دے پایا؟ کیوں جواب نہیں دے پایا؟ تو وہ کہیں گا میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھا ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا، اپوائنٹ کر دیا جائے گا، اور وہ فرشتہ ایک گز لیے ہوئے، گز لوہے کی سلاخ لیے ہوئے ہوں گا، اور وہ گز کو اٹھا کر اس کے سر پر مارے گا، اس زور سے مارے گا کہ اس کے سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ وہ شخص اتنی زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کو سنیں گی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر۔ وہ چلائیں گا، پھر اس کا سر جڑ جائیں گا، وہ پھر ماریں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ گز جس سے ماریں گا وہ کیسی ہوں گی؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیے۔ تو کہا وہ گز اتنی بھاری، اتنی وزنی، اتنی ویٹ والی ہوں گی کہ تمام جن اور تمام انسان مل بھی جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ دوسری بات، وہ پیچھے سے ماریں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک اور فرشتہ جو گونگا اور بہرا ہوگا، جب پوچھا جائے گا کہ اللہ کا جواب کیوں نہیں دے پایا کہ تو قرآن نہیں پڑھا تھا، تو وہ فرشتہ دو ہتھوڑے لیں گا اور اس کی دونوں کنپٹیوں کو مارے گا اٹھا کر، اس زور سے مارے گا کہ اس کا سر پورا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی چیخ تمام مخلوق سنیں گی زمین و آسمان کی سوائے جن اور انسانوں کو چھوڑ کر۔ تو پہلا فرد جرم، فرسٹ ایک انسان پر جو جرم ثابت ہوگا جس کے وجہ سے اس کو مرتے ہی سزا ملے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں پڑھا تھا۔ پہلا جرم، فرد جرم، فرسٹ جو اس نے غلطی کی تھی۔ تو اللہ کی کتاب سے ہمیں گہرا رشتہ اور تعلق جوڑنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں کام آئیں گی، فتنوں سے بچائیں گی، مرنے کے بعد اس کا بہت اہم رول اور کردار ہے، یاد رکھیے برزخی زندگی کے اندر۔ اب آخرت کی زندگی یاد رکھیے کیا کام آئے گا قرآن؟ مغفرت کے لیے سفارش کریں گا، طبرانی کی روایت ہے، قرآن مغفرت کے لیے سفارش کریں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گا۔ اس طرح سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران دو پرندوں کی شکل میں آئیں گے، اور جو ان کو پڑھتا تھا روز قیامت مقام محشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اپنے پڑھنے والوں پر پرندوں کی شکل میں آیا کہ سایہ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا قرآن سفارش کریں گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی سفارش کریں گے، اور سفارش نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں کہ قرآن جھگڑا کریں گے اللہ سے کہ نہیں یہ مجھے پڑھتا تھا راتوں میں، جاگتا تھا میرے لیے، میری سفارش قبول کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ دیکھیے آپ سفارش کریں گے، اور نہیں پڑھنے والے کے لیے بتائیے کوئی سپورٹر نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی نہیں ہوگا مددگار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بہت سارے لوگ سفارش ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں کہ ان کا دامن پکڑیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، یہ ہے پکڑنے والی چیز، اس کے ذریعے جانا ہے ہم کو۔ یہ آ جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، یہ جھگڑا کریں گے، یہ سایہ بننے والے ہیں، یہ ہم کو مخرب فرشتوں کے صفوں میں لے جا کے کھڑے کرنے والی چیز ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کو تلاش کریں۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید جو ہے ایک اس کے پڑھنے والے کے لیے 3 مطالبات کریں گے اللہ سے، 3 ڈیمانڈز کریں گے۔